آپ وہ واحد صحابی رسول ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک آیت سے نہیں، کئی آیتوں سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ غار میں رسول کائنات کو لے کر تشریف فرما تھے، ابو جہل اپنے قافلے کے ساتھ جب پہنچا نا، تو اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کے اندر خوف پیدا ہو رہا ہے کہ دشمن سر پہ آ گیا۔ میرے آقا نے جو جملہ کہا، اللہ رب العزت نے میرے آقا کے فرمان کو قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فرمایا اذ یقول لصاحبہ، واہ، سبحان اللہ، یقول سے مراد تاجدار کائنات، اذ یقول، جب کہنے والا لصاحبہ، اپنے صاحب سے یہ فرما رہا تھا، جب کہنے والے نے اپنے صاحب سے کہا، لصاحبہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ یہ آپ کی صحابیت اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو قربان جائیں، یقین جانیے کہ آپ کا جب نام آتا ہے اور آپ کی جب سیرت اور صورت بیان کرنے کا وقت آتا ہے تو دل کے اندر ایک عجیب سی نورانیت پیدا ہوتی ہے، عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ پوری امت مسلمہ پر آپ کا احسان ہے۔ کیونکہ جب آقا فرما دیں کہ میں سب کے احسان چکا کے جا رہا ہوں، ایک ابو بکر ہے کہ جس کے احسان کا بدلہ قیامت کے دن رب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان جب آقا یہ ارشاد فرما دیں تو اب پیچھے کیا بات رہ گئی؟ کیا بات، کیا بات۔ اور آپ کو ایک تو یہ اولیت، یہ چونکہ وقت مختصر ہے، میں تھوڑا سا ٹچ دیتا جاؤں گا بعض آپ کے وہ فضیلت کو۔ ایک تو آپ کی اولیت یہ ہے، چونکہ ابو بکر، یہاں یہ یاد رکھ لیں، بعض اوقات ابو بکر کا جب لفظ استعمال کیا جاتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر، بکر کا باپ۔ عام سادہ سے لوگ ہم سے کبھی یہ سوال کر لیتے ہیں کہ بکر جو تھا وہ آپ کے بیٹے تھے، آپ کی بیٹی تھی، ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ یہ کنیت ہے، اور کنیت جو ہوتی ہے وہ اکثر یا تو بیٹے کے نام پہ ہوتی ہے یا بیٹی کے نام پہ ہوتی ہے۔ جیسے عبداللہ ابن عمر کا نام عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ، تو یوں آپ کا نام ابو بکر۔ تو اگر یہ کہیں بکر کا باپ، ایک آپ صاحب علم ہیں، یہ بات توجہ سے سماعت فرمائیں گے، میں یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے چھیڑ دیتا ہوں۔ ابو بکر، ابو ہریرہ، ابو حنیفہ، سبحان اللہ۔ نہ تو حنیفہ آپ کی بیٹی تھی کہ امام اعظم کو ابو حنیفہ کس نام سے پکارا جاتا ہے، تو نہ یہاں ابو بکر یہ اولاد کی وجہ سے ہے، اور نہ ابو ہریرہ، یہاں باپ نہیں کہیں گے۔ جب ابن کی نسبت غیر جنس کی طرف ہوگی تو اس وقت ابن کا معنی والا ہوگا، اس وقت معنی باپ نہیں ہوگا۔ جب جنس کی طرف ہوگی نا نسبت، اس وقت اس کا معنی ہوگا باپ۔ جب غیر جنس کی طرف اس کی نسبت ہوگی تو ابن کا معنی باپ نہیں ہوگا، اس وقت اس کا معنی ہوگا والا۔ اب ابو حنیفہ کا معنی یہ بن گیا حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ابو ہریرہ کا نام کیا بن گیا؟ اب نعوذ باللہ اگر یہ کہیں کہ بلی کا باپ تو یہ تو صحابی رسول کی توہین ہے۔ یہ نہیں کہا جا ابو ہریرہ کا معنی، چونکہ حضرت آپ کا نام تو اصل عبد الرحمن تھا، آپ اکثر بلی اپنے کندھوں پہ اٹھا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے تھے۔ ایک دن تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ، تو معنی کیا بنا؟ بلی کا باپ نہیں، معنی یہ بنا بلی والا۔ تو اسی طرح ابو بکر کا معنی، چونکہ غیر جنس کی طرف بکر ہے، بکر کا معنی ہے پہل والا، اولیت حاصل کرنے والا۔ اور بکر جو ہوتا ہے نا، جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی پہلی کرن جو ہوتی ہے اس کو بکر کہتے ہیں۔ تو جو بھی ہر کام میں اولیت حاصل کرے گا،
وہ ابو بکر ہے. یہ کونیت دنیا میں اگر پڑی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ہے. ہر کام میں آپ نے اولیت حاصل کی ہے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ صحابی آپ کا ہونا یہ قرآن سے ثابت ہے. اور امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی نے اور امام زمخشری نے، اگرچہ ان کا تعلق معتزلہ سے ہے، تو تمام مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ من انکرا، کہ جس نے بھی حضرت ابو بکر کے ایمان کا، ان کی صحابیت کا انکار کیا، فقد کفر، وہ کافر. اس لیے کہ اس نے کس کا انکار کیا ہے؟ اس نے حضرت ابو بکر کی صحابیت کا انکار نہیں کیا، اس نے قرآن کی نص کا انکار کیا. اس یقول لصاحب ہی، کیونکہ غار میں یہ تو سب کو پتا ہے کہ غار میں جو تھے وہ کون تھے؟ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک بات. دوسری بات یہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں آج کل جو فتنہ پڑا ہوا نا، ہمارے آج کے اس پرفتن دور میں، بعض وہ معاملات جو ہمارے نہیں تھے لیکن ہماری جھولیوں میں ڈال دیے گئے، اہل سنت کی جھولیوں میں ڈال دیے گئے، وہ میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا رحماء بینہم، کہ صحابہ آپس میں محبت والے تھے. ایک مقام پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ فرمایا، تو وہ فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی آپ کو سہو ہوا، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ پر تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہ فیصلہ درست نہیں ہے. تو حضرت عمر امیر المؤمنین تھے، تخت پر تھے. آپ نے فرمایا علی آپ فیصلہ کریں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا. تو تمام صحابہ نے کہا کہ فیصلہ حضرت علی نے جو فرمایا یہ درست ہے. تو اس وقت حضرت عمر نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سنیں. فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیا بات! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. لولا علی لہلک عمر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ رحماء بینہم، وہ آپس میں بڑی محبت سے رہتے تھے، بڑے پیار سے محبت سے رہتے تھے. تو جب بھی صحابہ کی شان آپ نے پڑھنی ہو، یا تو قرآن کو دیکھیں یا حدیث کو دیکھیں. اس کے علاوہ جو تاریخ ہے، تاریخ کو مت دیکھیے. سب سے پہلا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے. اور دوسرا مسئلہ اگر فَإِن لَمْ تَجِدْ، حضرت معاذ بن جبل کو فرمایا کہ اگر تو قرآن سے نہ پائے تو پھر حدیث کی طرف جانا ہے، اور اگر حدیث میں نہ جائے تو پھر اجماع امت کی طرف جانا ہے، اور اجماع امت میں نہ جائے تو پھر اجتہاد کرنا ہے. تو یہ 4 اصول ہیں مسئلہ جو ہے بتانے کے لیے اور مسئلہ تلاش کرنے کے لیے. تو جب ہمارے پاس قرآن و سنت ہے تو پھر ہمیں در بدر ٹھوکرے کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جب آپ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، یہ بھی اولیت حضرت سیدنا صدیق اکبر کو ہے، کسی صحابی کو یہ اولیت حاصل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 پشتیں آپ کی صحابیت ہیں، صحابیت میں شامل ہے 4 پشتیں. کسی صحابی کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے. آپ کے والد محترم جن کا اصل نام تھا حضرت عثمان بن عامر، اور ابو قحافہ کے نام سے آپ یاد کیے جاتے ہیں. قربان جائیں، جب ان کے اسلام لانے کا وقت آیا نا، آقا نے مکہ فتح کیا نا، تو لوگ گروہ در گروہ اسلام قبول کر رہے تھے. تو حضرت ابو قحافہ نہیں آئے، چونکہ نابینا ہو چکے تھے، کمزور تھے، گھر میں تھے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں میں اپنے والد گرامی کو لے کر آؤں کعبے میں. چونکہ کعبے میں آقا تشریف فرما تھے، مسجد خانہ کعبہ کی حدود میں تھی، کہ اجازت دیں میں اپنے والد گرامی کو لے کر آؤں. میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تو نہیں جا، تو جا کر نہ لے کے آؤ، میں جا کر وہاں جا کر اسلام پڑھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اپنے والد گرامی کو تو نہ لے کے آ، میں چل کر جا کر کلمہ پڑھاتا ہوں. اب یہ بتائیے کہ کیا شان ہے حضرت ابو قحافہ کی. اصل نام عثمان بن عامر تھا آپ کا، اور پھر آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی صحابیہ، والد بھی صحابی، خود بھی صحابی،
آپ کی زوجہ محترمہ جتنی تھی سب کی سب صحابیات میں شامل، آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر، محمد بن عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، سارے کے سارے صحابی تھے. اور آپ کی جو بیٹیاں حضرت عائشہ بنت ابی بکر، حضرت اسماء بنت ابی بکر، پھر آپ کے پوتے چوتھی نسل جب شروع ہوئی جن میں آپ کے نواسے بڑے مشہور ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی صحابی رسول. تو قربان جائے یہ 4 پشتیں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بیٹے بیٹیاں، خود ازواج آپ کی جتنی بیویاں تھیں، آپ کے والد اور والدہ، یہ بھی ابو بکر اس لیے ہے کہ یہ بھی اولیت آپ کو حاصل ہے. یہ شانیں ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آقا نے جب آپ نے اسلام قبول کیا نا تو آقا نے فرمایا جب بھی میں نے کسی پر اسلام کو پیش کیا نا، یا تو اس نے انکار کر دیا، یا اس نے حیل و حجت کی تھوڑی بہت، یا اس نے وقت مانگا، یا اس نے معجزہ مانگا، لیکن فرمایا کہ واحد ہے ابو بکر جس پر میں نے اسلام پیش کیا تو انکار نہیں کیا، سوچا نہیں ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی دل کے اندر کوئی سوچ بچار میں مبتلا نہیں ہوئی، بلکہ کہا صدقت یا رسول اللہ. اگر اجازت دیں تو میں آپ کے اسلام لانے کا واقعہ یوں بیان کر دوں کہ آپ باہر تجارت کے لیے آئے تھے. جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا نا تو آپ آئے، دیکھا کہ چوکوں میں، گلیوں میں کفار ٹولیاں بنا کر یہ چمگوئیاں کر رہے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. آپس میں جب یہ اتنے سے حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، ایک چوک میں بیٹھے ہیں لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر سنا ہے تو نے؟ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا کہ تیرے یار نے، جس کا دوست ہے، جس کے ساتھ دن رات تو رہتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. آپ خاموش ہوئے، گھر میں اپنا سامان رکھا، فوراً رسول اللہ کے در پہ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا اعلان فرما دیا. میرے آقا نے فرمایا اعلان فرما دیا. فرمایا صدقتا یا رسول اللہ، سچ فرمایا. اور یہاں ایک آپ کو دلچسپ بات بتاؤں. دلچسپ بات یہ ہے کہ جب آقا اس دنیا میں تشریف لائے نا، سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ رب العزت نے جب عالم ارواح میں انبیاء سے یہ وعدہ لیا کہ جب میرا محبوب آ جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو تم نے ان پر ایمان بھی لانا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی ہے. تو یہ، اور پھر اس سے قبل یہ فرمایا ہے کہ تمام انبیاء کرام کے ایمان کی، ان کی نبوت کی، ان کی رسالت کی جو تصدیق ہے وہ کس نے کی ہے؟ 1,24,000 نبیوں کے نبوت اور رسالت کی تصدیق آ کر میرے آقا نے فرمائی ہے. 1,24,000 نبیوں کی نبوت کی تصدیق آقا نے فرمائی ہے. اور جب آقا کی تصدیق کا وقت آیا تھا، جب آقا کی تصدیق کا وقت آیا نا، معراج سے واپس آئے، جب آپ اپنی پھوپھی زاد حضرت ام ہانی کے گھر سے نا معراج ہوئی تو صبح کے وقت نکلے، فجر کے وقت کعبہ کی طرف. آپ نے سب سے پہلے یہ معراج کا واقعہ حضرت ام ہانی کو بتایا. تو ام ہانی سے کہا میں یہ اعلان کرنے لگا ہوں معراج کا کہ میں جا کر کعبے میں اعلان کروں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کفار کو آقا نے جا کر یہ کہا کہ میں نے عشاء کی نماز گھر میں پڑھی اور فجر بھی میں نے ادھر پڑھی ہے، رات میں مسجد اقصی میں بیت المقدس گیا تھا، رات کے بعد میں واپس آ گئے. جب یہ بات کی نا تو کھلبلی مچ گئی، چونکہ عقل والے تھے، ان کو بھی یہ عقل کی بات کی، کھلبلی مچ گئی. ابو جہل نے بغلیں بجانا شروع کر دی. اس نے کہا کہ دیکھا میں تو پہلے ہی تمہیں کہتا تھا کہ اس نبی پر ایمان نہ لو، آج کیسی بات کی ہے، 1 ماہ کی مسافت کا فاصلہ ہے. یہ راتوں رات گئے اور واپس بھی آ گئے. جب یہ بات کی نا تو وہ سیدھا جب حضرت ام ہانی کہنے لگی کہ یا رسول اللہ آپ کا دامن پکڑ لیا کہ یہ بات لوگوں کو نہ بتائیے، مجھے تو بتا دی، میں تو آپ کی عزیز ہوں، رشتہ دار ہوں، میں نے قبول کر لی، لیکن یہ بات لوگ آپ کی نہیں مانیں گے. میرے آقا نے فرمایا ام ہانی رب کا یہی حکم ہے، کوئی انکار کرنے والے ہوں گے، کوئی ماننے والے ہوں گے تو کوئی تصدیق کرنے والے بھی ہوں گے. اب آقا نے اعلان کیا. ابو جہل دوڑا دوڑا حضرت ابو بکر صدیق کے در پر گیا، دروازہ کھٹکھٹایا. صبح کا وقت تھا. اب باہر نکلے، دیکھا کہ دشمن اسلام
اور آقا کا دشمن میرے دروازے پر کیسے آنا ہوا؟ من انت، کون ہے؟ اس نے کہا انا عمر بن حشام۔ فرمایا کیا کیسے آنا ہوا؟ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا پھر تیرا یار کہتا ہے، پھر تمہارے نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ فرمایا دنیا کہے تو جھوٹ ہے، میرا محمد کہے تو سچ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دنیا کہے تو جھوٹ ہے، محمد کہے تو سچ ہے۔ سیدھے آقا کے پاس خانہ کعبہ میں جہاں نئے نئے مسلمانوں نے اسلام سے انکار کر دیا، جب یہ آئے تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہ بات سنی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی تو انہیں مکہ سے بیت المقدس کا اور آسمانوں کا تذکرہ کیا ہے، ابو بکر تجھے تو آگے کی بات بتاؤں، رئی تو ربی بِأَحْسَنِ صورتی، میں تو اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھ کے آیا ہوں، میں تو لا مقام پر گیا، میں تو گفتگو کر کے آیا اور راز و ریاض کی باتیں نہیں ہیں، میں تو وہاں تک پہنچا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ کوئی مانے نہ مانے صدقتا۔ تو تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کی تصدیق میرے آقا نے کی، اور میرے آقا کی نبوت کی تصدیق ابو بکر کر رہے ہیں۔ یہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں جو جملہ لکھا ہے، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، جو کم لوگ بیان کرتے ہیں اور کم لوگ سنتے ہیں ان باتوں کو، لیکن عارفین یہ بیان کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ما فضلکم ابو بکر بکثرت صیام ولا صلاۃ، ابو بکر کو جو دنیا پر صحابہ پر فضیلت حاصل ہے یہ روزوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ نماز کی وجہ سے نہیں ہے، ولیکن بسر وکر فی صدرہ، وہ راز جو اللہ کا پوشیدہ تھا ان کے سینے میں، اس کو راز کو منور کر دیا گیا ہے۔ اس راز کی وجہ سے وہ جو راز حقیقی ہے پروردگار کا، ابو بکر کے سینے میں اس کو روشن کر دیا گیا ہے۔ فرمایا نماز اور روزے کی وجہ سے نہیں، اس راز کی وجہ سے ابو بکر کو تمام پر فضیلت حاصل۔ اسی لیے تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جو باتیں آقا بتاتے تھے تو وہ عام صحابہ کو معلوم نہیں ہوتی تھی۔ تو معزز محترم سامعین کرام، یہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پوری دنیا اور پوری صحابہ کے ایمان سے وزنی ایمان ہے۔ مشکات المصابی کی 6059 نمبر یہ حدیث پاک ہے۔ یہ میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو یہ یاد رہے، اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے، عام سادہ سی یہ بات ہے، اکثر علماء کرام آپ نے سنا ہوگا یہ بیان کرتے ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آقا تشریف فرما ہے، چاند اپنے جوبن پہ ہے، ستارے چمک رہے ہیں، ستاروں پر حضرت عائشہ صدیقہ کی نظر پڑی، عرض کی یا رسول اللہ اتنے جتنے ستارے ہیں ان کی تعداد کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کیا کیا مسائل اس حدیث سے حل ہوتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ پوچھنے والی ام المؤمنین ہے، ام المؤمنین ہے، تو پوچھا اس سے جاتا ہے جس کو یہ یقین ہو کہ جب میں سوال کروں گی تو میرا جواب درست آئے گا۔ آسمانوں کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ عائشہ یہ گنے جا سکتے ان کی تعداد کیا ہے، میں تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں دعوت دین دینے کے لیے آیا ہوں، مجھے ان کی گنتی اور تعداد کا علم نہیں ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں اس کے برابر بھی ہیں۔ فرمایا کس کی یا رسول اللہ؟ حضرت عائشہ فرماتی میں نے سوچا کہ یہ نام میرے والد گرامی کا آئے گا، لیکن آقا نے فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں ہیں تو وہ فاروق اعظم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے ابھی زندگی گزاری نہیں ہے،
واہ واہ واہ. ابھی تو آقا کی خلافت چل رہی ہے نا، آقا کی نبوت چل رہی ہے. ان کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، حضرت ابو بکر کے بعد پھر حضرت عمر ہے، پھر جا کر وصال ہوگا. تو آقا نے ٹوٹل یہ بھی بتا دیا اب زندگی میں کتنی نیکیاں ہوگی اور ستاروں کی تعداد کتنی ہے اور عمر کی نیکیوں کی تعداد کتنی ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ اپنے آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے. تو آقا کو ستاروں کی تعداد کا بھی علم ہے اور اپنے غلاموں کی نیکیوں اور گناہوں کا بھی علم ہے. فرمایا ان کے برابر عمر فاروق کی نیکی ہیں. تو فوراً کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد گرامی کی. سوچا کہ شاید کم ہے. اذ یقول لصاحبہ کی طرف آقا نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا کہ عائشہ تیرے والد کی ایک نیکی، ایک نیکی جب وہ مجھے غار میں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے گیا ہے، عمر کی ساری نیکیوں سے پھر بھی وزنی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمر کی نیکیاں ایک پلڑے میں، وہ غار والی نیکی ایک پلڑے میں، تو اب بھی برابری نہیں ہے، اب بھی یہ وزن زیادہ ہے. تو مجھے بتائیے ابھی تو ساری زندگی حضرت ابو بکر کی پڑی ہے اور یہ تو ایک نیکی کی میرے آقا بات کر رہے ہیں. اور بہرحال میں آپ توجہ فرمائیے کہ ایک نئی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خلافت ہے نا رسول اللہ کے بعد، جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، اس کی مدت 30 سال کا عرصہ ہے. یہ آقا نے خود بیان فرمائی کہ میرے بعد خلافت کی مدت 30 سال ہوگی. ان میں سے 2 سال 4 ماہ کچھ دن جو خلیفہ رہے، بعض نے 2 سال 2 ماہ بیان کی ہے، جو خلیفہ اول تخت نشین پر قائم رہے، آپ نے خلافت کی ابتدا کی، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. یہ بات یاد رکھ لیے، یہ حادثاتی طور پر نہیں ہے کہ خلیفہ فلاں کو بنا دیا جائے، یہ میرے رب کی رضا ہے، یہ خالق کائنات کی یہ رضا کے مطابق ہوا. بعض اوقات لوگ یہ شور کرتے ہیں کہ فلاں نے خلافت پر یوں کر لیا، فلاں نے خلافت پر یوں کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات صرف ابو بکر تک نہیں جاتی، یہ بات تو پھر رسول کائنات تک جاتی ہے کہ رسول کائنات نے پھر اپنے صحابہ کی تربیت ہی نہ کی. سمجھ لگی یہ بات کہ تربیت ہی نہ کی کہ میرے بعد خلیفہ کس نے بننا ہے. وہ خلافت کے لیے لڑائی جھگڑے کرتے رہے، وہ خلافت کے لیے لڑتے رہے. اب ان کی ولادت کی ابتدا دیکھیے، تمام صحابہ کی وفات کو دیکھیے، ان کے نام دیکھیے. حضرت ابو بکر کا پہلا نام کیا ہے؟ ابو بکر کا پہلا الف ہے، حضرت علی کا آخری یا ہے. تو یہ بتاتی ہے، یہ ترتیب بتاتی ہے کہ ابو بکر کے الف سے لے کر یا تک مکمل آؤ گے تو دین مکمل ہوگا. اگر الف کو چھوڑ دیا تو تب بھی نامکمل ہے، اگر یا کو چھوڑ دیا تو تب بھی نامکمل. اور میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ عین چشمہ ہے، فیض کا چشمہ ہے. اور عین آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ فیض کا عین کہتے ہیں، چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں. آنکھ بھی دل کے لیے، آنکھ بھی جسم کے لیے ٹھنڈک ہوتی ہے. چشمہ جو ہوتا ہے اس سے بھی فیض جاری ہوتا ہے. اب دیکھیے آپ کا اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. حضرت ابو بکر صدیق کا اصل نام عبداللہ. حضرت عمر کا عبداللہ کا پہلا لفظ عین، عمر کی پہلی عین، عثمان کا پہلے عین، علی کا پہلے عین. تو یہ فرما عین، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ صحابہ ناموں کی ترتیب دیکھیے. اور پھر آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی. آقا نے فرمایا سب سے بہترین جو زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے. اگر آپ تمام مکاتب فکر کے آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ سب نے جب یہ بدعت کا مسئلہ آتا ہے نا، یہ بدعت کا اور سنت کا مسئلہ آتا ہے، تو وہاں یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ خلفائے راشدین کا جو زمانہ ہے انہوں نے جو چیز ایجاد کی ہے اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے خلفائے راشدین کی جو چیز ایجاد کی ہوگی وہ بدعت نہیں ہوگی، وہ بھی میری سنت ہوگی. تو اس لیے یہ دوسرے مکتبہ فکر کے بندے جب یہاں بات کرتے ہیں نا تو وہ بھی سنت کہتے ہیں. اب یہ دیکھیے آقا نے فرمایا خیر القرون قرنی، یہ جو آخر قرنی میرا زمانہ. تو یہاں مفسرین فرماتے ہیں بڑی دلچسپ بات کی ہے.
فرمایا کرنی کی بجائے یہاں آقا یہ بھی فرما سکتے تھے خیر القرون وقتی، میرا وقت سب سے اچھا تھا، خیر القرون عہدی، میرا عہد سب سے بہتر تھا، اور بھی لفظ استعمال ہو سکتے تھے، لیکن فرمایا خیر القرون کرنی۔ وہ 30 سال کی خلافت کو آقا نے اپنے زمانے میں شامل کر کے ترتیب دیکھیے، کرنی پہلا لفظ قاف، تو صدیق کا آخری لفظ کیا ہے؟ قاف، کرنی آخر میں لیا، اور صدیق کا آخری لفظ قاف ہے، کرنی کا پہلا لفظ قاف ہے۔ عمر کی آخری راہ ہے تو ادھر قاف کے بعد راہ ہے، عثمان کا آخری لفظ نون ہے تو ادھر کرنی نون ہے، علی کی آخر میں یا ہے تو ادھر بھی کرنی یا ہے۔ فرمایا خیر القرون، یہ ترتیب تو میرے آقا نے خود بیان فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ لوگ کس کی باتیں کرتے ہیں؟ کس خلافت کی باتیں کرتے ہیں؟ اور یہ دیکھیے آگے چلیں، سب سے پہلے وفات کن کی ہوئی؟ حضرت ابو بکر کی، اور اس کے بعد حضرت عمر کی، اس کے بعد حضرت عثمان کی، اس کے بعد حضرت علی کی۔ تو پروردگار جب اپنے پاس بلا رہا ہے، کیا وہ خلافت کی ترتیب سے نہیں بلا رہا ہے؟ واہ 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 واہ۔ کیا یہ خلافت کی ترتیب نہیں ہے؟ کیا ایسا اگر ہو جاتا کہ حضرت ابو بکر زندہ ہوتے تو عمر وصال فرما جاتے، یا حضرت عمر کے ہوتے ہوئے حضرت عثمان کا وصال کیوں نہیں ہوا؟ حضرت عثمان کے ہوتے ہوئے حضرت علی کا وصال کیوں ہوا؟ اس لیے نہیں ہوا کہ یہ حادثاتی طور پر نہیں تھا، یہ اس کی رضا ہی ایسی تھی، ان کو زندہ ہی ایسے رکھا جیسے خلافت کی ترتیب ہے، اٹھایا بھی اسی ترتیب کے ساتھ۔ یہ اہل سنت کا الحمدللہ وہ یہ ایک پھول ہے، یہ اہل سنت کا وہ پیارا عقیدہ ہے جس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور کیا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو آج کل بڑا پچھلے دنوں یہ مسئلہ اور آج بھی بعض اوقات یہ چل رہا ہے باغ صدق کا یہ مسئلہ، نعوذ باللہ من ذالک، مجھے بتائیے کیا یہ لوگ دنیا کے لالچ میں، اقتدار کے لالچ میں، اگر ابو بکر نے ایسا کر دیا جو سب سے اولیت والے تھے، اگر ابو بکر نے ایسا کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر میرے محمد ابو بکر کی تربیت نہیں کر سکے؟ یہی پہ بات ختم ہوگی نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابو بکر اور عمر کی تربیت نہ ہو سکی، پھر ایسا کیا ہے۔ اور پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ چیف جسٹس رہے عدالت شریعہ کے، آپ نے لکھا ہے کہ جب سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا جنازہ پڑھانے لگے نا، تو حضرت علی نے فرمایا حضرت ابو بکر کو کہ آپ نماز پڑھائیے، جنازے کی امامت آپ فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر نے فرمایا نہیں، ولی اقرب آپ ہیں، آپ نماز جنازہ کی امامت فرمائیں۔ تو حضرت آپ کے بیٹے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی وہاں موجود تھے، دیگر صحابہ بھی جلیل القدر موجود تھے، سب دیکھ رہے تھے یہ کیا منظر ہے۔ تو حضرت علی نے جو جملہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جب ہمارے ہوتے ہوئے 17 نمازیں رسول اللہ کے مصلی پر کھڑے ہو کر آپ نے پڑھائی ہیں، ہمارے دنیا کے بھی امام ہیں، خلافت کے بھی امام ہیں، اور ساری چیزوں کے امام آپ ہیں، تو آپ کے ہوتے ہوئے علی کون ہے مصلی پہ پڑھنے والا؟ یہ تو رحماء و بینہم، یہ ان کی آپس میں محبت تھی۔ جب ان کی آپس میں محبت تھی تو کسی بندے کو کس نے دیا ہے ترازو کے تو تول کے بڑا کون تھا تو چھوٹا کون تھا؟ یہ تو کسی نے اختیار نہیں دیا نا۔ اور پھر کیا ہمارے پاس وہ عقل ہے، ہمارے پاس وہ اتنا علم ہے۔ اللہ تو سورہ یوسف میں فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہم نے ہر علم کے اوپر ایک علم والا بٹھا رکھا ہے۔ تو جب علم کے اوپر علم والا اتنا بٹھا رکھا ہے تو پھر کون ہے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو جانے، کون ہے جو حضرت عمر فاروق کو جانے؟ اس لیے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو یہ ان کی شانیں ہیں، یہ کمالات ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور دوسری بات ہے جب ہم قرآن پڑھیں گے نا، ایک اور بات یہ، جب یہ آیت اتری نا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا۔ صحابہ 1,40,000 روایت میں آتا کہ وہاں موجود تھے میدان عرفات میں، اونٹنی پر آپ تشریف، جب یہ وحی کا نزول ہوا تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے رونا شروع کر دیا، چونکہ رازدان مصطفیٰ تھے نا، رونا شروع کر دیا۔ آیت اتری، صحابہ نے فرمایا آج تو جشن ہونا چاہیے، اور یہودیوں نے بھی کہا کہ جس دن تمہارا دین کمپلیٹ ہو چکا ہے اس دن تو عید کا دن تمہیں اعلان کرنا چاہیے، اللہ نے دین مکمل کر دیا، ادھورا نہیں چھوڑا۔
تو آج تو عید اور جشن کا دن ہونا چاہیے، لیکن ابو بکر نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا کہ یہ آیت بتاتی ہے الیوم اکملتکم، دین مکمل ہو چکا ہے، ان قریب محمد بھی جدا ہونے والے ہیں، وہ بھی ہم سے جانے والے، وہ بھی جدا ہونے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل فرما دیا، میں نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند فرما دیا، میں نے تمہاری اپنی نعمت کو تم پر کیا کر دیا؟ مکمل فرما دیا ہے۔ تو جب سب کچھ مکمل ہو گیا، نعمتیں ہو گئی، تو اور پھر کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ مجھ سے راضی ہے۔ اور جب یہ فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے، یہ یاد رکھ لیں، کسی ایک ادنا سے صحابی رسول کو بھی تاریخ کو چھوڑ دیجئے، آئمہ کے اقوال کو چھوڑ دیجئے، سب سے پہلے قرآن لے لیجئے۔ قرآن سے کوئی ایک بندہ ایک لمحے کے لیے بھی کسی صحابی رسول کو نکال کر تو دکھائے۔ جب اللہ فرماتا ہے میں ان سے راضی ہوں، ہمیں کون سی ضرورت ہے کہ ہم کہیں فلاں داخل ہے فلاں نہیں داخل؟ تو اس لیے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے۔ تو اس لیے ہم الحمدللہ اہل سنہ جو ہے نہ ان اختلافات میں پڑھتے ہیں اور نہ یہ پڑھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے، یہ بھی یاد رکھیں کہ مولود کعبہ کا جشن ہوتا ہے نا، جشن مولود کعبہ منایا جاتا ہے، لیکن یہ اہل سنت کا دن نہیں ہے جشن مولود کعبہ، یہ دوسرے لوگ مناتے ہیں۔ ہم حضرت علی کی ہر روز ہی شان بیان کرتے ہیں، ہر وقت ہی شان بیان ہوتی، یہ جشن ہمارا نہیں تھا، لیکن اہل سنت کی یہ جھولی میں ڈال دیا گیا ہے۔ لیکن آج لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کعبے میں پیدا ہوئے لہذا افضلیت آپ کی ہے۔ قربان جائیں، علامہ بدر الدین عینی شارح بخاری ہیں، آپ نے فرمایا دنیا کائنات میں سب سے جو افضل ترین جگہ ہے وہ گنبد خضرا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں تجھے کعبہ میں علی کا پیدا ہونا نظر آتا ہے تو مزار میں ابو بکر کا موجود ہونا نظر نہیں آتا؟ سمجھیے نا بات، کعبہ میں حضرت علی پیدا ہوئے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرام اللہ وجہ کریم کی فضیلت ہے، ہم اس کو بیان کرتے ہیں، بیان کرنا چاہیے، ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن مولود کعبہ کا جشن منانے والوں یہ بھی تو دیکھو کہ وہ پہلے غار میں گئے تھے۔ آقا یہ تو حضرت ابو بکر صدیق کی روح سے پوچھو، فرمایا آقا نے کہ تو پہلے غار میں جا کر میرے لیے اہتمام کیا تھا، میں مزار میں جا کر تیرے لیے اہتمام کروں۔ اور یہ روح البیان کے اندر، اور امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں یہ حدیث پاک ذکر کی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی کہ جب میرا وصال ہو جائے نا تو مجھے روضہ رسول کے سامنے رکھ دینا، اگر دروازہ آواز دینا۔ قربان جائیں کیا عقیدہ ہے، کیا عشق ہے، لکھا منزل عشق و صدق کا رہبر مولانا صدیق اکبر۔ فرمایا صحابہ سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی نے آواز دی، ایک روایت میں حضرت عمر فاروق نے آواز دی، سامنے رکھ کر، روضہ رسول کا دروازہ بند تھا، آواز دی یا رسول اللہ یار غار آیا ہے، اندر اجازت چاہیے، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، خود بخود دروازے کی کنڈی کھلی اور آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو۔ تو قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں۔ تو جب سب سے پہلے آقا نے فرمایا کہ میں ہی سب سے پہلا وہ شخص ہوں کہ جس کی قیامت جب قائم ہو جائے گی، قیامت قائم ہونے لگی، حساب و کتاب شروع ہونے لگا کہ سب سے پہلے میری قبر شک ہوگی، میں ہی محمد باہر آؤں گا۔ مجھے بتائیے جب محمد باہر آئیں گے تو یار کہاں ہوں گے؟ یہ صحابہ کہاں ہوں گے؟ تو صحابہ بھی تو ساتھ ہوں گے۔ ایک مرتبہ آقا مسجد نبی سے نکلے تو ایک طرف حضرت ابو بکر تھے دائیں طرف اور بائیں طرف حضرت عمر تھے، آقا نے دونوں کو ہاتھوں کو پکڑا ہوا تھا، باہر نکل رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ یہ منظر دیکھ لو، جب قیامت میں داخل ہوں گے تو یہی منظر ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اپنی شان اور اپنا مقام ہے، حضرت عثمان بن عفان کا اپنا مقام ہے، اور حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر کا اپنا مقام ہے۔ ہر ایک پھول کی الگ خوشبو ہے۔
تو سامنے کرام یہی وہ باتیں ہیں آج کے اس پرفتن دور میں. یقین جانیے یہ ایسی پگڈنڈی ہے, یہ ایسی لائن ہے کہ اگر تھوڑا سا پاؤں ادھر پھسل گیا تو ادھر بھی جہنم ہے, اگر ادھر پھسل گیا تو ادھر بھی جہنم ہے. جب بھی صحابی رسول کا نام آئے تو بس یہ کہہ دینا ہے رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہے. تو سامنے کرام چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا, تفصیل طلب موضوع تھا, لیکن جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, گوش گزار کی ہیں, ان پہ ہمیشہ قائم رہے.